اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پہلا فرض ہے نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو اس میں پاس باقی پرچوں میں بھی پاس، جو اس میں فیل باقی پرچوں میں بھی فیل۔ یہ نماز پڑھنے والے یا نماز کے تارک، نماز کو چھوڑ دینے والے، یہ لوگ تین اقسام پر ہیں۔ سب سے پہلے نماز غفلت کی، نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غفلت کی نماز، کھڑے اللہ کے سامنے کبھی داڑھی کو کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی دائیں طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھ لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی نمازیوں کے لیے، تباہی لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہے۔ کھڑے اللہ کے سامنے، دل اللہ کے سامنے نہیں، ساری نماز میں خارش کرتا رہا، ساری نماز میں کپڑے سیدھے کرتا رہا، ساری نماز کے اندر اس کی خارش ختم نہیں ہوئی، ساری نماز کے اندر یہ کپڑے جھاڑتا رہا۔ یہ اللہ کی نماز نہیں ہے۔ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب ہر کام تیرا جو نماز کے علاوہ ہے یہ تیرے لیے حرام ہو گیا۔ اللہ کے سامنے کبھی کسی فوجی کو دیکھو، میں تمہیں تجربے کے لیے بتاتا ہوں، سامنے کرنل کھڑا ہو، سامنے کرنل کھڑا ہو، نوجوان اس کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، مکھی منہ پہ آ کے بیٹھتی ہے، نہیں اڑاتا، پسینہ چھوٹ رہا ہے، نہیں صاف کرتا، اس کا ناک بہہ رہا ہے، وہ صاف نہیں کرتا۔ میرے سامنے کرنل صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تباہی ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو نماز میں اللہ سے غافل ہے۔ تیری نماز ایسی بن جائے جس کو معراج کہتے ہیں، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کے سوا تیرے دل میں کوئی نہ ہو، تو صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے۔ ایسی نماز بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کہیں ایسے ہی منہ پہ چھینٹے مارتے مارتے، ٹھنڈے پانی کے وضو کرتے کرتے، دھوپ میں لو میں مسجد جاتے جاتے وقت ضائع ہی نہ ہو جائے، تیری نماز معراج بن جائے، تو رب کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سوا تیرے تصور میں تو کوئی دوسرا نہ آئے۔ آج یہ طریقہ بتاؤں گا۔ دوسرا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نمازی ہیں، نماز کے تارک نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تیرے رسول، میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے میرے پیارے صحابہ، جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اگر اس وادی میں پوری دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں، وہ پگھل کے پانی ہو جائیں، نماز میں سستی کرنے والوں کا یہ عذاب ہوگا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی رسول ہیں، عرض کی حضرت بتائیے یہ نماز کی سستی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
فجر کی نماز کوئی اس وقت پڑھے جب سورج نکلنے والا ہو، ظہر کی نماز اس وقت پڑھے جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہو، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج غروب ہونے والا ہو، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھے جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ یہ نماز کی سستی ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ان کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں، سارے پگھل کے پانی ہو جائیں۔ تیسرے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کے تارک، قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نماز کو ترک کرتے، میرے نماز کو ادا نہیں کرتے، ان کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ کو قربان ہو جائیں، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے جو نماز کو ترک کرنے والے ان کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وادی غی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ، جب ہزاروں سال جہنم جلتے جلتے ماند پڑتا ہے، اس کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، تو وادی غی میں کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے صحب۔ اللہ حکم دیتا ہے اس کنویں کا منہ کھولا جاتا ہے، جس سے جہنم کی آگ پھر بھڑکنے لگتی ہے، یہ پھر زور پکڑنے لگتی ہے، جہنم کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں۔ یہ وادی غی کا کنواں ہے۔